وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد علامات قیامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں جو دوسرا نقطہ تھا درمیانی علامات کے حوالے سے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جامع ترمذی کی ایک معروف حدیث، جسے امام شوکانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، اور اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی علامات اور کئی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے کے بعد ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 15 علامات اور نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور صرف یہ نہیں کہ ان علامات اور نشانیوں کی نشاندہی فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے نتیجے میں اس قوم پر اللہ تعالیٰ جو آزمائش، امتحان یا جو مصیبت نازل کرے گا، اس کا بھی آپ نے ذکر فرما دیا. مثلا فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، کہ 15 نشانیاں، 15 علامات ایسی ہیں کہ جب میری امت میں پائی جائیں گی تو ان کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس قوم پر مصیبتوں کا نزول بھی جاری فرما دے گا. اس کے مقابلے میں نتیجتاً جو آزمائش آئے گی، جو مصیبت آئے گی، اس کا بھی آپ نے اشارہ فرما دیا. تو سب سے پہلی علامت تو فرمایا کہ اذا اتخذ الفیء دولا، لوگ مال غنیمت کو اپنی جائیداد، اپنا مال سمجھ کر کھا جائیں گے. ہوگا مال غنیمت، مال فے، جس میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہوں گے، تمام مسلمانوں کا برابر کا حصہ ہوگا. تو اس مال غنیمت کو اپنی جائیداد سمجھ کر اس میں تصرف کا، جس طرح اپنی ذاتی جائیداد میں اختیار ہوتا ہے، وہی اختیار
وہ مال غنیمت میں بھی چلائیں گے۔ اب جس طرح انسان کو اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں اختیار ہے، تو وہی اختیار وہ مال غنیمت میں بھی چلائیں گے۔ تو ایسا وقت آئے گا کہ مال غنیمت کو اپنی جائیداد، اپنا مال سمجھ کر لوگ کھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنما، اور اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی، ان کو امین یا دیانتدار سمجھا جائے گا، تو اس رکھی ہوئی امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کھا جائیں گے۔ پچھلے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ لوگ کس طرح امانت دار سمجھے جائیں گے، کس طرح امین سمجھے جائیں گے، جبکہ امانت اور دیانت کس قدر ان کے اندر پائی جائے گی، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ رکھوائی امانت جائے گی، لیکن جس طرح مال غنیمت کو تقسیم کے ہو جانے کے بعد کھانا حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح لوگ رکھی ہوئی امانت کو بھی اپنا حصہ سمجھ کر کھا جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے۔ زکوٰۃ دیں گے لیکن دل کی خوشی سے نہیں دیں گے۔ جس طرح کوئی شخص چٹی ادا کرتا ہے، جرمانہ ادا کرتا ہے، تو وہ دل کی خوشی سے کبھی بھی نہیں، بلکہ اس کی دل کی کیفیت ایک عجیب ہوتی ہے، دل ہی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ عین ایسے وقت میں لوگ جب زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ اس کو رب کا یا رسول کا حکم نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، وہ فریضے کی ادائیگی سمجھ کر اس کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو چٹی سمجھ کر، اس کو جرمانہ سمجھ کر ادا کریں گے۔ ایسا وقت آئے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، تعلیم حاصل کی جائے گی لیکن دینی تعلیم نہیں ہوگی۔ دینی تعلیم کے حصول کا فقدان ہوگا۔ لوگ حصول تعلیم کے لیے آگے بڑھیں گے لیکن دینی تعلیم نہ ہوگی۔ اور یاد رکھیں، یہ اس دور بات کہی گئی جس دور میں پورے مدینۃ الرسول میں کوئی ایک ایسا شخص نہ تھا جس کو عبرانی زبان آتی ہو، جو کہ اس وقت رومی بولا کرتے تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا عروج تھا۔ نتیجتاً نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ آپ اس زبان کو سیکھو تاکہ وہاں سے کوئی خط آئے، کوئی قاصد آئے تو آپ ترجمہ نہیں کر سکو۔ تو چنانچہ انہوں نے 14 یا بعض روایات کے مطابق 17 دن میں اس زبان کو سیکھا، صرف ایک شخص نے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے حکم پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ بخاری کی روایت کے مطابق جب ابو سفیان کا ہرقل کے ساتھ مکالمہ تھا، گفتگو تھی، وہاں بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہاں عربی جاننے والا کوئی بھی نہ تھا، کسی کو عربی نہیں آتی تھی۔ تبھی تو ہرقل نے ابو سفیان کی بات کو سمجھنے کے لیے ترجمان بلایا تھا کہ آؤ ترجمانی کرو۔ یعنی لوگ اپنی لغت پر، اپنی زبان پر عبور رکھتے تھے، لیکن دوسرے کی زبان کو یا دوسرے کے علم کو حاصل کرنا، یہ جو کہ پستی کی علامت ہے، وہ اس سے احتیاط کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں انگریزی کا دور ہے، انگریزی کا طوطی بولتا ہے اور سارے ہم اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو فرمایا وقت آئے گا جب تعلیم تو حاصل کی جائے گی لیکن دینی تعلیم کو چھوڑ کر، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ۔ ہاں انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے، دیگر مقاصد، دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں ضرور حاصل کیے جائیں،
لیکن ثانوی حیثیت سے اولین اور ترجیحاتی بنیاد پر جو علم حاصل کرنا ہو وہ قرآن کا علم ہو، وہ حدیث کا علم ہو. باقی جتنے بھی علوم ہیں یا فنون ہیں ضرور سیکھے جائیں لیکن ثانوی حیثیت سے. لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے. فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دینی علوم کو چھوڑ کر دیگر علوم و فنون کو سیکھنا شروع کر دیں گے. یہ آپ نے نشانی بتلائی، علامت بتائی، اور یہ ابتدائی علامات کے بعد جو درمیانے نمبر کی علامات تھیں ان علامات میں اس کا تذکرہ فرما دیا. اور آگے فرمایا کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، لوگ اپنی ماں کے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیں گے. ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بیوی ہے، تو ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دی جائے گی، ماں کی نافرمانی کر دی جائے گی، اور بیوی کو ترجیحاتی بنیاد پر اس کو مقدم رکھا جائے گا. اور اسی طرح باپ کے تعلق سے فرمایا کہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے باپ کو ثانوی حیثیت دی جائے گی اور اپنے دوست کو اولین اور ترجیحاتی بنیاد پر اس کو ترجیح دی جائے گی. ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دی جائے گی اور باپ کے مقابلے میں اپنے دوست کو ترجیح دی جائے گی. باپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی رائے کو، اس کے مقام کو نہیں سمجھا جائے گا، اس کے مقابلے میں اپنے دوست کو مقدم رکھا جائے گا. اور مزید فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں شور ہوگا، مساجد میں شور و غل، شور شرابے اٹھیں گے. حالانکہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت مساجد میں شور ہونا تو دور کی بات، اس دور کے بعد بھی جیسا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، آپ کے دور خلافت میں 2 دیہاتی شخص مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. بخاری کی روایت ہے. مسجد نبوی میں بیٹھے، 2 مسافر ہیں، اجنبی ہیں، کہاں سے ہے کوئی علم نہیں ہے. اب 2 بندوں نے گپ شپ شروع کر دی، بات چیت شروع کر دی. یہاں سے ضمناً ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 2 ہی شخص مسجد میں بیٹھ کر بات کریں تو شور نہیں ہوتا. اگر 2 بندے آپس میں بات چیت کریں شور نہیں ہوتا. صرف بآواز بلند وہ باتیں کر رہے تھے. عمر بن خطاب نے جب سنا، اندر جھانک کر دیکھا، پوچھا کہاں سے آئے؟ بتلایا ہم فلاں علاقے سے، فلاں دیہات سے ہم آئے ہیں. کہا لو کنتما من اہل البلد لاوجاتکما، اگر تم یہاں کے مقامی ہوتے، یہاں کے شہری ہوتے، تم مسافر نہ ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو. لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمارے دینی معاملات وہ تو چلو شریعت نے ویسے بھی گنجائش رکھی ہے، دنیاوی معاملات ہم یہیں پر، اور سماجی یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ہم سارے طے کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. ہماری بیٹھکیں بھی، ہماری مجلسیں بھی، سب کچھ مسجد میں ہوتا ہے. شور شرابہ ہے ہر طرف، جبکہ یہ وہ مقامات ہیں جن کو خاص رب کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے. فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، قرب قیامت مسجدوں سے شور اٹھے گا، شور شرابے ہوں گے، وہاں امن اور سکون اس کا فقدان ہو جائے گا. اور آگے فرمایا کہ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوموں اور قبیلوں کے جو سردار ہوں گے وہ انتہا درجے کے فاسق اور گناہگار ہوں گے. قبیلوں کے، قوموں کے سردار گناہگار ہوں گے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ،
اور اس وقت کا جو انچارج ہوگا، معاملات کا نگران ہوگا، سنبھالنے والا ہوگا، وہ قوم کا، برادری کا سب سے کم تر شخص ہوگا. اس کو مقام دیا جائے گا، اس کو مرتبہ دیا جائے گا، باوجود اس کے کہ سارے سمجھتے ہوں گے یہ نااہل ہے، اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ مقام اور مرتبہ دیا جائے گا. اور آگے وجہ بھی بتائی کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. یہ مقام اور مرتبہ کیوں؟ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے. اس کو سرداری بھی ملے گی، اس کو مقام بھی ملے گا، اس کو عہدہ بھی ملے گا، نہیں تو پھر اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اکرم الرجل مخافۃ شرہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت بھی ہوگی، اس کا مقام بھی ہوگا، عہدہ بھی ہوگا، سب کچھ دے دیا جائے گا. اور یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، ہر طرف سے آواز سنائی دے گی تو گانے کی. حالانکہ یہ وہ خبیث ترین آواز ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الغناء تنبت النفاق کما ينبت الماء البقل. گانا سننا انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، منافقت پیدا کرتا ہے. جس طرح پانی لگنے سے گھاس اگتا ہے، گھاس کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی طرح نفاق کی نشو و نما ہوتی ہے جو بندہ گانے سنتا ہے. تو فرمایا صرف گانا عام نہیں ہوگا، اس کے سارے آلات، ناچنے والے بھی ہوں گے، ناچنے والیاں بھی ہوں گی، اور یہ سارا کچھ عام ہو جائے گا. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. اور آگے فرمایا کہ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب بھی سر عام پی جائے گی، شراب کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. حالانکہ یا تو ہم سنتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مٹکے توڑ دیے گئے، گلیوں میں پانی کی طرح بہتی ہوئی شراب کے مناظر دیکھے گئے. اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، مصنف عبد الرزاق کی روایت کے مطابق مصر فتح ہو جانے کے بعد لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑھ گیا، کیونکہ پہلے تو وہاں مسلمان تھے ہی نہیں، اب ملک آزاد ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ، یہ سارے مصر آ بھی رہے اور جا بھی رہے، یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ان آنے جانے والوں میں سے امیر المومنین عمر بن خطاب کے بیٹے عبد الرحمن بھی مصر چلے جاتے ہیں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی وہ شراب نوش تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے. اب محفل میں بیٹھے کوئی ہوا معاملہ کہ انہوں نے بھی شراب پی لی. فاتح مصر جو کہ اب گورنر ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اطلاع ملی کہ امیر المومنین کے بیٹے نے شراب پی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تعزیر میں، حد میں 80 کوڑے ہیں. اب اگر سزا دیتا ہوں تو بدنامی ہے. کیا جی مسلمانوں کے امیر المومنین کے بیٹے نے شراب پی لی ہے، اور اگر سزا نہیں دیتا تو جرم ہے. سوچا کہ سزا بھی مل جائے اور بدنامی سے بھی بچ جائے. حال یہ نکالا ایک بند کمرے میں ان کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں تاکہ بدنامی سے بھی بچ جائیں اور جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے وہ سزا بھی مل جائے. کوڑے لگا دیے، معاملہ ختم. بات چلتے چلاتے امیر المومنین عمر بن خطاب تک پہنچی کہ معاملہ یہ ہے، آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے اور ایک بند کمرے میں آپ کے بیٹے کو سزا بھی دی جا چکی ہے.
غصے میں آ گئے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا, ڈانٹا, کہا قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا لوگوں کے سامنے دو تاکہ سب کو پتہ چلے. اور تو نے بند کمرے میں بیٹھ کر میرے بیٹے کو سزا کیوں دی؟ لہذا میں تجھے حکم کہتا ہوں کہ میرے بیٹے عبد الرحمن کو گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار کر کے مصر سے مدینہ روانہ کر دیا جائے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک گھوڑ سواری ویسے بھی مشکل ہے, اور وہ بھی ننگی پشت, اس پر کوئی جو ساز و سامان ہوتے ہیں سواری کے لیے سنبھالنے کے لیے وہ بھی نہ ہو. یہ پہلے اپنے بیٹے کی سزا کا جو انتخاب کیا ہے کہ مصر سے مدینہ کی طرف بھیج دیا جائے, اور وہ بھی گھوڑے کی ننگی پشت پر. اور ساتھ ہی لکھا کہ آج سے آپ کا عہدہ ختم, آپ برطرف ہو جائیں, کہ آپ لوگوں کے معاملات میں, شریعت کے معاملات میں کچھ اپنی روروا بھی رکھتے ہیں. خیر بات لمبی چوڑی ہے. امیر المومنین کے بیٹے عبد الرحمن مدینہ میں پہنچے, اعلان ہوا کل سارے لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں تاکہ امیر المومنین کے بیٹے کو شراب نوشی کے جرم میں سزا دی جائے گی. لوگ جمع ہو گئے. اسلام کی تاریخ کا یہ سب سے پہلا واقعہ تھا کہ آج امیر المومنین نے جلاد کے ہاتھ سے کوڑا لے لیا اور کہا میں اپنے مجرم بیٹے کو اس کے جرم کی سزا اپنے ہاتھ سے دوں گا. یہ پہلا واقعہ تھا. وگرنہ جلاد سزا دیتے ہیں, جلاد سے کوڑا چھین لیا میں سزا دوں گا. لوگ آگے بڑھے, کہا امیر المومنین آپ کا بیٹا ہے اور سزا مل بھی چکی ہے, سزا مل بھی چکی ہے, سزا ہو چکی ہے, اور ہے بھی آپ کا بیٹا, کچھ ہلکا ہاتھ رکھیں, کوئی معاملات میں نظر ثانی کریں. تب امیر المومنین نے تاریخی الفاظ کہے تھے, کہا تھا لوگو تم مجھ سے نرمی کی اپیل کرتے ہو, شفقت کا محبت کا درس دیتے ہو, یاد رکھو اگر میرا بیٹا اس حال میں مر گیا کہ اگر اس پر کوڑے باقی تھے جو لگ رہے تھے تو بقیہ کوڑے میں اس کی لاش پہ مار مار کے پورے کروں گا. لیکن کیا فرمایا گیا, وہ شربت الخمور, پھر وقت آئے گا ہر محلے میں, ہر سوسائٹی, ہر شہر میں شریعام شراب کا کاروبار بھی ہوگا, پی بھی جائے گی. اور وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے, لان تان کریں گے, ہم سچے ہیں, ہم حق پر ہیں. آخری دور کے اس امت کے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے. فرمایا کہ جب یہ نشانیاں, جب یہ علامات میری امت کے اندر پائی جائیں گی, این اس وقت فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ, تو پھر انتظار کرنا رب العالمین تمہارے اوپر سرخ رنگ کی اندھیریاں تمہارے اوپر چلا دے گا, سرخ آندھیاں مسلط کر دی جائیں گی. اب ہم دیکھتے ہیں آئے روز موسمی طور پر ایسی ہوائیں چلتی ہیں, ایسی آندھیاں چلتی ہیں جو کسی پر مخفی نہیں ہے. یہ پہلی سزا فرمایا کہ سرخ رنگ کی آندھیاں اس قوم پر چل جائے گی. وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا, فرمایا زلزلے بھی ہوں گے اور زمین میں دھنسنے کا سلسلہ عام ہو جائے گا, آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو جائے گی. اور صرف یہ نہیں, فرمایا کہ وَآيَاتٌ تُتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ, تو پھر رب العالمین اس قوم پر ایسی آزمائشیں, ایسے امتحانات کی بارش کرے گا جس طرح ہار کی ایک رسی ٹوٹتی ہے, سارے دانے یکے بعد دیگرے اس رسی سے نکل جاتے ہیں, اس دھاگے سے نکل جاتے ہیں, اسی طرح یکے بعد دیگرے یہ آزمائش, یہ امتحان, یہ مصیبتیں اس قوم پر ٹوٹتی رہیں گی. تو یہ 15
علامات 15 نشانیاں جو جامع ترمذی کی ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان جو علامات بیان کی گئیں، نشانیاں بیان کی گئیں،